اسی طرح سے ٹینشن میں آ جاؤ، اس کا بھی راستہ، ٹینشن میں آؤ وضو کرو، لا حول شریف پڑھو۔ ٹینشن کا بہترین علاج ہے لا حول شریف۔ کوئی 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زندگی میں لازم کر لے، انشاءاللہ اس کو کبھی ٹینشن بے چین نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ سکون چاہتے ہو لا حول کو لازم پکڑو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ڈپریشن کا بہترین علاج لا حول شریف کے اندر ہے۔ آپ کو بتاؤں شیطان سے بڑا ٹینشن دینے والا کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دنیا میں شیطان سے بڑا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ارے جب لا حول کی برکت سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے تو کون سا دشمن نہیں بھاگ سکتا؟ اس لیے لا حول کو لازم پکڑو، درود شریف کی کثرت کرو، ٹینشن دور ہوگا، ٹینشن کا خاتمہ ہوگا۔ قرض کا مسئلہ ہے، آسان ہے، محنت کرو، کوشش کرو، کاوش کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے، فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس وظیفے کو روز پڑھو۔ میرے کریم آقا کی زبان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اگر پہاڑوں برابر کسی پہ قرضہ ہوگا اللہ اس کی بھی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ مال آنے کا بہترین ذریعہ، اگر سب سے زیادہ مالدار بننا ہے، مالدار بننے کا بہترین وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ دیکھو ہر نیکی پر کہا گیا کہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، لیکن یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ، اس پر حضور نے فرمایا میزان بھر کے نیکی ملتی ہے۔ ارے کہیں نہ کہیں سے مال کا تعلق میزان سے ہے کہ نہیں ہے؟ ترازو سے ہے کہ نہیں ہے؟ ترازو سے کون سی چیز لیتے ہو؟ مال ہی تو لیتے ہو، مال ہی تو دیتے ہو۔ گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے ارے نادان، جب اس کو پڑھنے سے میزان بھر جاتا ہے تو تیرا ترازو کب خالی رہے گا؟ اس لیے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالو۔ میری آپ توجہ کریں، اللہ کرے ان لوگوں تک یہ بات پہنچے جو ذہن میں پلان بناتے تھوڑی تھوڑی مصیبت سے، کچھ غلط کام کرتے پکڑا گیا تو لوگ سوسائیڈ کر لیتے ہیں، قرضہ زیادہ ہو جائے تو لوگ سوسائیڈ کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے ٹینشن زیادہ ہو جائے تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اور خودکشی کرنے کے مختلف طریقے۔ میں پوچھتا ہوں اللہ نہ کرے چلیں اگر کوئی بندہ گناہ کرتے پکڑا گیا، ٹھیک، اس کا علاج خودکشی نہیں ہے۔ آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے کیا گناہ، خود کیا، ہو گیا، جو بھی ہوا، اسلام تو بتا رہے نا کہ جب شرک کی معافی ہو سکتی ہے ایک راستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے شرک سے توبہ نہیں کی میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جب شرک کی معافی ہو سکتی ہے کس سے؟ توبہ اور کلمہ پڑھنے سے۔ تو جب شرک کو معاف ہو سکتا ہے تو وہ گناہ کیوں معاف نہیں ہو سکتا جس گناہ کی وجہ سے لوگ آپ کو ذلیل کر رہے ہیں؟ تو اللہ نہ کرے اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے آپ پکڑا گئے یا کچھ ہو گیا، لوگ ذلیل ہی تو کریں گے، آپ توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لیں۔ دنیا کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن توبہ کی برکت ہے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ سے گناہ ہو گیا اور آپ پکڑے گئے، معاشرے نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا، آپ ذلیل ہو گئے، آپ اس گناہ سے سچی توبہ کر لو، توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو لوگ آپ کا بائیکاٹ کرتے، جو آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں، اللہ ان کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا فرما دے گا۔ یہاں پر خودکشی کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ ذہن ہے کہ یار میں نے تو یہ گناہ کیا، اب یہ گناہ کا داغ کیسے دھلے گا؟ توبہ کیجئے۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، فضیل بن عیاض کا ذکر جب ہم کرتے ہیں عزت سے کرتے ہیں یا حقارت سے کرتے ہیں؟ سچ بتانا۔ عزت سے کرتے، حالانکہ ہمیں پتا ہے پہلے وہ ڈاکو تھے، ڈکیتی کرتے تھے، مگر عزت سے کیوں کرتے؟ سچی توبہ کر لی تھی۔ یہ پورا واقعہ جب ان کی ڈکیتی کا بیان ہوتا ہے، کسی ایمان والے کے دل میں ذرہ برابر ان کے لیے حقارت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ محبت ہی پیدا ہوتی ہے، الفت ہی پیدا۔ یہ سچی توبہ کی برکت ہے۔ کیوں؟ جب اللہ نے کہہ دیا ان اللہ یحب التوابین، ہم توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو جس کو خدا محبوب بنا لے تم اس کو
کر سکتے ہو.